السلام علیکم، آئی سی اے ٹی وی کی جانب سے میں ہوں عباس ممتاز، اور آج ہم ایک اسپیشل انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انٹرویو ہے ایک ایسی پرسنالٹی کا جن کو بولنے کا فن آتا ہے، جن کو لکھنا آتا ہے، جن کو شعر کہنے کا سلیقہ آتا ہے، اور ان کے شعر میں احساس ہے، اور وہ اپنے لفظوں کے ذریعے دل میں اتر جانے کا ہنر جانتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے عہد کے ایک معروف شاعر اور افسانہ نگار، نقاد، ان کے بہت سے شخصیت کے حوالے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک کر کے تمام ان کی جہات آج ہم انویل نہیں کر پائیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت ان کے بارے میں آج ہم جان سکیں۔ آپ 5 شعری مجموعوں کے خالق ہیں، 4 نثر کی کتابیں بھی آپ کی آ چکی ہیں، بہت کام ہے، اور آج کل وی لاگز بھی کر رہے ہیں، اور بڑے بے باک اور نڈر انداز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کو فیڈ بیک کیسا مل رہا ہے، بیکاز آج کل سچ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے، سچ سننا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی جو سچ بول رہا ہو اس کے لیے کتنے خطرات اور کتنے پریشرز ہو سکتے ہیں، یہ آج ہم پوچھیں گے۔ تو آپ کو ان کا نام بتا دیں، ون اینڈ اونلی دا مین ہمسیلف، خالد معین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عباس ممتاز۔ آپ جب تعارف کروا رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جانے یہ میرا ہی تعارف ہے یا کسی اور شخصیت کا۔ بہت شکریہ، بہت اچھا تعارف۔ خالد بھائی، آپ کا تعارف اگر میں کروانے لگوں تو یہ ویڈیو شاید اس کا بار اٹھا نہیں پائے گی، اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ آپ کا تعارف تو جی ابھی ہم نے بس چند ایک جھلکیاں آپ کی شخصیت کی کوشش کی ہیں کہ دکھائیں، اور اس انٹرویو کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اور آپ سے جان پائیں جو لوگ زیادہ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، جو آپ نے اندر بہت سی باتیں ابھی چھپا کر رکھی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے انٹرویو میں وہ بھی منظر عباس ممتاز، بات یہ ہے کہ آپ جتنا بھی کچھ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ضرور جانیں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے بارے میں بہت کم جانتا ہوں۔ کیا بات ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ جو بات آپ کسی کو نہیں بتاتے، آج ہم وہ بات آپ سے کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسی سچویشن پیدا کریں کہ آپ وہ بات کہہ دیں، اور بہت سے لوگ آپ کی بات ایسی باتیں جان جائیں جو آپ عموماً نہیں بتاتے۔ بہت مزہ آئے گا، کچھ آپ ایسی باتوں کی طرف مجھے لے جائیں اور میں ان باتوں کا اظہار کروں جو میرے اپنے بھی شاید علم میں نہ ہوں، اور آپ اگر اس دریافت کے سفر پر نکلے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ خالد، چونکہ پہلا حوالہ آپ کا شاعری ہے، آپ کے بہت سے حوالے ہیں لیکن پہلا اور سب سے معتبر جو آپ کا حوالہ ہے وہ شاعری ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سا زمانہ تھا، وہ کون سا وقت تھا جب خالد معین منظر عام پر آئے اور اپنے ایک تابناک مستقبل کی نوید سنائی، پہلا مشاعرہ، وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ ذرا ٹائم ڈیوریشن بھی ہمیں بتا دیں، کون سی دہائی تھی، تاکہ ہمارے وہ سامعین جن کو نہیں پتہ وہ بھی جان جائیں۔ عباس ممتاز، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاعری کی طرف، شاعری پڑھ کر یا کسی شاعر کو دیکھ کر یا ماحول ان کو ایسا ملتا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ میرے اطراف میں جو ماحول رہا بچپن سے لے کر لڑکپن تک، وہ صرف اور صرف ایک جنون تھا، اور وہ جنون تھا کرکٹ۔ کرکٹ کھیلنا، کرکٹ دیکھنا۔ میں کہہ رہا تھا کہ آج کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آئیں گی جو ہم پہلے نہیں جانتے۔ ہم خالد معین کو ایک شاعر کی، ایک نقاد کی، ایک صحافی کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن ایک کرکٹر کہاں سے آ گیا؟ بالکل، میں خود بھی حیران ہوا تھا جب بہت ابتدا میں ہوا۔ میں انٹر کالجیٹ کھیل چکا، انٹر یونیورسٹی کھیل چکا تھا، اور پاک جیم خانہ میں ہم کھیلنے لگے تھے، جو اس وقت شاہ فیصل کالونی کا ایک بہت بڑا کلب، یونائٹڈ کلب، میں دونوں سے کھیلا، اور پاک جیم خانہ کی اہم بات یہ تھی کہ وہاں توصیف احمد اس کے کپتان تھے، ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد، تو بہت اچھے وہاں معیاری کھیلنے والے موجود تھے۔ لیکن اس بیچ کچھ ایسا ہونے لگا جو کہ نامعلوم سا تھا، جیسے آپ کے اندر کچھ آوازیں آنے لگیں، جیسے آپ کو سمت نمائی کے حوالے سے کچھ آگاہ کیا جانے لگے، اور ایک عجیب بھونچال سا اندر تھا۔ اور پھر مجھے لگا کہ میں جس جگہ ہوں، جس گراؤنڈ پر ہوں، اور یہ میرا گراؤنڈ نہیں ہے، یہ میرا گراؤنڈ نہیں ہے،
یہ جو تالیاں بج رہی ہیں اور پذیرائی کا ایک حلقہ ہے موجود، وہ شاید میرا حلقہ نہیں ہے، یہ ستائش بھی میرے لیے نہیں ہے. تو میں آہستہ آہستہ پھر اس میں شفٹ ہوا، اور پھر میں نے شعر کہنا یا شعر نما چیزیں کہنا پہلے شروع کی، اور یہ سمجھا بعد میں کہ شعر نما چیزیں اچھا ہے. بالکل. اس لیے کہ میں بہت شروع میں نظمیں لکھ رہا تھا، اور میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ نظمیں ہیں یا شاعری ہے یا کیا ہے، تو مجھے باقاعدہ دریافت کرنا پڑا. خالد بھائی کون سا زمانہ تھا، کون سا سن تھا؟ میرا خیال ہے کہ 83-84 کا زمانہ ہے. 83-84 کا زمانہ ہے، اور میں انٹر کر چکا تھا، اور پھر بہت تیزی سے. اچھا، اس سے پہلے تھوڑا سا میرا خیال میں کہ ڈائجسٹوں کی جو ایک ریڈنگ ہیبٹ تھی، اور جاسوسی ناولوں کی، خاص طور پہ ابن صفی، تو اس سے جو ایک ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہو گئی، بہت تیزی سے پڑھنا. تو لہٰذا اس کے بعد جب یہ سمجھ میں آنے لگا اور کچھ احباب ملے اور لٹریچر کو سمجھنا شروع کیا، تو بہت تیزی سے پڑھنا شروع کیا، کلاسکس کو بھی، عصر حاضر کو بھی، پھر فکشن بھی، اور بہت کچھ بہت سارے سوالات اندر، بہت ساری باتیں، بہت کچھ کہنے کا ایک جنون. ان سب چیزوں نے بہت تیزی سے میرے خیال میں وہ ایک راہ ہموار کی. زبردست. اور یہ آپ نے آج ایک نئی بات بتا دی کرکٹ میں. آج محل نہیں ہے، میں کرکٹ کے حوالے سے آپ کا اسپیشلی کسی اور دن انٹرویو کروں گا ضرور. لیکن ابھی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں لٹریچر کی، شاعری کی، تو پہلا مشاعرہ یاد پڑتا ہے کب پڑھا؟ یہی وہی دور ہوگا میرے خیال میں 84 کے اینڈ میں، اور مشاعرہ تھا ادبستان کا، جو کہ ترقی پسندوں کی ایک بڑی زبردست تنظیم تھی اس وقت. شاہ فیصل میں مشاعرہ ہوا تھا ایک بنگلے کے اندر، اور مجھے یاد ہے کہ اس میں جو صدارت تھی وہ منظور حسین شور صاحب نے کی تھی. بہت زبردست شاعر، دورہ تھا اس وقت ترقی پسند. اور جب وہ بیٹھے تھے، ایک بہت بڑی سی ایک کیا کہتے ہیں، بڑی سی جگہ تھی، ایک تخت کہہ لیں اسے، تخت پر وہ بیٹھے تھے، اور ایک چشمہ لگاتے تھے ہمیشہ وہ بلیک کلر کا، کیونکہ ان کی آنکھیں بہت سرخ ہوتی تھیں. اور جب وہ بیٹھے تھے تو میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ یوں دیکھتے تھے، یوں اوپر. تو مجھے یہ گمان ہوا کہ کیا صدر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چھت کی طرف دیکھے. یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ان کی عادت تھی. آمد تو نہیں ہو رہی تھی لائیو، وہ ان کی عادت تھی کہ وہ اوپر سر کر لیتے تھے، اور چشمہ لگا ہوتا تھا، وہ اکثر شیروانی پہنتے تھے، اور اسی میں وہ داد بھی دے رہے ہوتے تھے، جہاں اچھا کچھ لگا دیکھ بھی لیتے تھے. اور اس میں جو محمد علی صدیقی صاحب تھے اس مشاعرے میں، اور اس میں خالد علی صاحب تھے، اور خالد حمیدی صاحب تھے جنہوں نے مدعو اس مشاعرے کے لیے کیا تھا، اور مجیب خیر آبادی ایک صاحب تھے جو نظامت کر رہے تھے، اور عشرت آفری صاحبہ تھیں اس مشاعرے میں، اور بہت، اور رئیس رئیس فارسی ہمارے دوست تھے اس میں، راشد نور تھے، اور بھی بہت سارے احباب تھے. بڑا سلیکٹو مشاعرہ تھا. تو وہ پہلا مشاعرہ مجھے یاد ہے، اس کی کچھ تصویریں بھی میرے پاس ہیں. راشد نور صاحب سے تب کا ساتھ ہے آپ کا؟ راشد نور صاحب سے میرا تب کا ساتھ ہے، اور راشد نور مجھ پر تھوڑے سے برہم بھی ہوئے تھے، اس لیے کہ مجھے بہت بعد میں پڑھوایا گیا، اور وہ تقدیم و تاخیر پہلے مشاعرے سے لے کر اور پھر زندگی بھر میرے ساتھ یوں رہی. مجھے کبھی شکایت نہیں ہوئی عباس ممتاز کہ مجھے آپ نے پہلے پڑھوا دیا. مجھے ہمیشہ یہ پرابلم ہوا کہ آپ نے مجھے بعد میں کیوں پڑھوایا. تو یہ تو کسی شاعر کی کامیابی ہے کہ آپ اپنی انٹری اس طرح زبردست انداز میں دیں کہ جو منتظمین ہیں وہ، بیکاز آرگنائزر کے ایک زیر نظر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کوئی کراؤڈ پلر کتنا ہے، وہ کتنے کراؤڈ کو انگیج کر سکتا ہے. تو آپ نے اپنی ایک دبنگ انٹری دی. اور یہ اس لیے کیسا رسپانس کیسا تھا؟ یہ جو آپ نے بات کی وہ اس لیے بھی ہوا کہ کبھی کبھی کسی نے جب پہلے بھی پڑھوا دیا تو انہیں بعد میں شرمندگی ہوئی کہ یار یہ مشاعرہ الٹ پلٹ گیا. تو انہوں نے بڑی احتیاط کی. تو آپ کے سینئرز تو بہت برا مناتے ہوں گے اس وقت؟ بہت سارے جھگڑے ہوئے اس حوالے سے، اور مجھے خود بھی بہت برا لگتا رہا. اور کبھی کبھی میں اٹھ کے، اکثر تو میں شروع میں اٹھ کر چلا جاتا تھا، تو وہ ناظم بہت غصہ
غصہ ہوتا تھا بعد میں، یار آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، ہم جب آپ کو بلا رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مشاعرے کے ٹیمپو کو کیسا رکھنا ہے اور کہاں آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے پہلے جب پڑھ دیا آگے تو آپ نے تو اتل پتل کر دیا مشاعرہ. تو آپ خدا را وہاں پڑھیں جہاں ہم پڑھوا رہے ہیں، آپ ہمیں بھی ذلیل کر رہے ہیں ایک سطح پر اور خود بھی بلا وجہ کود رہے ہیں. تو پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ خالد بھائی اس وقت شعری منظر نامہ کیسا تھا؟ بڑے بڑے نام اس وقت تھے، ہمیشہ اور کراچی ایک آباد شہر تھا اس وقت شعری حوالے ہمیشہ سے. ایک تو نوسٹیلجیا ہوتا ہے، آپ کو ماضی بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کو ہمیشہ 20 برس بعد دیکھنے میں یا 30 برس بعد دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار ماحول تو بہت اچھا تھا. اب لیکن میں کہوں کہ واقعتاً اچھا تھا، چونکہ آپ بھی جب آئے شہر میں تو آپ نے بہت ساری شخصیات کو مس کر دیا. جی اور جب ہم بھی آئے تھے 84-85 سے تو ہم نے بھی بہت ساری شخصیات کو مس کیا. جیسے سلیم احمد کو ہم نئی ملاقات ہوئی، رئیس فروخ صاحب سے ملاقات ہماری نہیں ہو ہوئی، سکی. جوش صاحب سے نہیں ہوئی، فیض صاحب سے نہیں ہوئی. اس طرح بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے دیکھ لیا. نہیں، ان سے بھی نہیں ہوئی. وہ 86 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ظاہر ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو لیکن ہم نے دیکھا، اور ایک بہت بڑی صف کو ہم نے دیکھا جو کراچی میں، اور پھر پاکستان کے لوگ بھی. جون صاحب سے تو ہمارے بہت بیٹھکیں رہی، ظاہر ہے سالہ سال ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، گفتگو رہی. عبید اللہ علیم صاحب کے ساتھ بہت عرصہ ساتھ رہے، سلیم کوثر، صابر ظفر، جمال احسانی، اور رضی اختر شوق صاحب، اور محسن اپالی صاحب، حمایت علی شاعر صاحب. ایک صف کی صف ہے، بہت لوگ تھے سینئرز میں. پھر ہماری نسل بھی اور ہم سے ذرا سینئر نسل بھی، جس میں اعظم بھی تھے، حسنین جعفری، احمد نوید، جاوید صبا، عارف امام، لیاقت علی عاصم. وہ 70 کے آدمی تھے. تو ہم سب سے یہ سب سینئر تھے. ہمارے ساتھ کے لکھنے والے ہیں اس میں اجمل سراج، اجمل بھائی، نون میم دانش بھی تھوڑا سا آس پاس تھے. تو توقیر چغتائی، فاضل جمیلی، یہ ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ. کیا بات ہے، اتنے بڑے بڑے نام خالد بھائی نے بتائے. اور کیسا زمانہ ہوگا جب یہ سب لوگ ایک سٹیج پر بیٹھے ہوں گے اور مشاعرہ پڑھتے ہوں گے. کوئی یادگار مشاعرہ ایسا یاد ہے آپ کو خالد بھائی جس میں آپ کو تو پذیرائی ملی ہوگی ہی یقیناً، اس کے علاوہ وہ یادگار کسی حوالے سے یاد رہ گیا؟ ایک بہت یادگار مشاعرہ، ہر مشاعرہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بہت ہی عام. جیسے جون صاحب کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں جون صاحب جب شعر سنا رہے تھے تو تھوڑا ہوٹ ہوئے تو انہوں نے پیٹ کر لی، آڈینس کی طرف پیٹ کر لی، اور شعراء کی طرف دائیں اور بائیں دیکھنے لگے اور شعر پڑھنے لگے. اس طرح آرٹس کونسل میں بھی ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ وہ آئے اور ڈسموڈیڈ ہو گئے تو انہوں نے پیٹ کر لی سامعین کی طرف. نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے لتھاڑا بھی بہت زیادہ سامعین کو. بہت ایک تقریر کی، انہوں نے کہا کہ تم ہو کون، اور میں جون ایلیا ہوں، کیفیت میں تھے. ایک عبید اللہ علیم صاحب کا مشاعرہ مجھے یاد ہے، ان کی صدارت میں ایک جگہ مشاعرہ تو گلشن میں ہوا، اور اس میں کچھ اوپر نیچے تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہوا، اور علیم صاحب بہت دبنگ آدمی تھے. تو انہوں نے اچانک یہ کہا کہ مشاعرہ اب ختم ہوتا ہے، مشاعرہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ایک شور مچ گیا، ایک ہنگامہ ہوا. اور ظاہر ہے لوگ اتنے عرصے سے انتظار کرتے ہیں. جب وہ سلیم کوثر کو پہلے پڑھوانے کا معاملہ تھا کچھ، اور پھر آڈینس نے اس پہ ریئیکٹ کیا کہ سلیم صاحب کا یہ مقام نہیں ہے، بعد میں پڑھنا چاہیے. تو وہ لیکن وہ ایک بہت یادگار بات ہے، اور مجھے ان کا وہ ایک انداز دبنگ یاد ہے. مشاعرہ ختم کر دیا، بعد میں مشاعرہ ہوا. ٹھیک ہے خالد بھائی، یہ مختلف ادوار کے حوالے سے اسپیشلی بات چلتی رہے گی ساتھ ساتھ. آپ کی پہلی کتاب کس سن میں آئی اور کیسا اس کو رسپانس؟ 1990 میں میری پہلی کتاب بے موسم وحشت آئی. اور جب میری کتاب آئی تھی عباس ممتاز، تو اس وقت میرے بہت سارے سینئر شعرا جو ہمارے لکھنے والے ان کے پہلے مجموعے نہیں آئے تھے. تو مجھ پر ایک دباؤ تھا. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یار کیا کر رہے ہو، تمہارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یہ تو طرفہ ستم ہو گیا. آپ مشاعروں میں بھی بہت سے لوگوں سے بات میں پڑھتے تھے، کتاب بھی پہلے لے آئے. اچھا، میں کتاب کیوں لایا مختصراً بتاؤں. میں کتاب اس لیے لایا کہ اس وقت مجھے یہ لگنے لگا کہ میری بہت ساری شاعری اب اس طرف جا رہی ہے جہاں میں ڈسکارڈ کرنے کی طرف جاؤں اپنی پوئٹری کو. اور وہ ایک جذباتی عمر ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے جو بھی آپ نے کہا ہے، لکھا ہے، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ کچھ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سے اب شاید دوبارہ کبھی نہیں آ سکیں. اور واقعی جب تک میں کتاب لایا تو بہت ساری اس پہ چیزیں ڈسکارڈ ہو گئیں اور وہ کبھی نہیں آئیں. تو لوگوں نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں اب یا تو انتظار کروں کہ اپنی ساری شاعری کو ہی ڈسکارڈ کر دوں اور پھر ایک نئے سرے سے شاعری کروں، یا میں اس کو لے آؤں.
اس کو میں کوئی دیوان یا کوئی وہ نہیں سمجھ رہا، میں ایک عرصے کا انتخاب سمجھ کے چھاپ رہا ایک مخصوص حصے کی اور جو میرے دوست احباب ہیں، میرے سینئرز ہیں، وہ اس پر ناخوش نہیں ہیں، وہ مجھے بیک اپ کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے چھاپو. تو میں لے آیا کتاب، اور وہ کتاب ایک شور کے ساتھ آئی، اور اس کے بعد بھی شور جاری رہا. اور وہ کتاب چونکہ اس میں اس کی تقریبی رونمائی بھی بہت زبردست ہوئی. عزیز حامد مدنی جیسے ایک عہد آفریں شاعر، کیا بات، انہوں نے صدارت کی اس کتاب کی، اور جان ایلیا اس کے مہمان خصوصی تھے. اس کا یہ الگ سے شور مچا بہت، اور لوگوں کا بہت قوی یہ خیال تھا کہ نہ تو عزیز حامد مدنی آئیں گے اور نہ تو جان ایلیا آئیں گے، یہ خالد معین کیا، اس کی کیا حیثیت ہے. اور دونوں آئے، لیکن دونوں آئے، اور دونوں نے بہت پازیٹیولی گفتگو کی، اور بہت سراہا ان کی یہ عظمت ہے، میں اس قابل نہیں. ان کی وجہ سے، اور پھر کتاب کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اس کے ایڈیشنز بھی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کتاب بہت اہم ہوتی ہے کسی بھی لکھنے والی. میں بالکل اسی طرف آنے والا تھا کہ یہ سوال ہے کہ پہلی کتاب کی اصل عمر کون سی ہوتی ہے، کب کتاب لے آنی چاہیے، یا ہر شاعر کا اپنا مختلف ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو 10 برس 12 برس ہو گئے ہیں، اور آپ کا اتنا کلام موجود ہے آپ کے پاس کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا ایک انتخاب شائع کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کو ڈیلے نہ کریں. چونکہ جب آپ روکتے ہیں کتاب کو تو پھر وہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. اور وہ جو مجھے مسئلہ اور مرحلہ درپیش تھا کہ کیا چیزیں روکیں اور کیا چیزیں دیں، جیسے جیسے پھر آپ کی عمر کی اور شعری ریاضت بڑھتی جاتی ہے، یہ دشوار گزار مرحلہ ہوتا جاتا ہے کہ کیا رکھیں گے اور کیا نہیں رکھیں گے. اور پھر جب کتاب نہیں لاتے تو ایک پریشر آپ پر قائم ہوتا چلا جاتا ہے کہ اچھا آپ دیکھیں جناب عباس ممتاز کون سی کتاب لاتے ہیں اور کیا تیر مارتے ہیں. تو اس مرحلے سے آپ 8-10 برس میں گزر جائیں. میں تو 8 برس میں گزر گیا تھا. کیا بات ہے، بہت زبردست. اور خالد بھی ساتھ ساتھ یہ بھی شارٹلی بتاتے چلیے کہ کچھ لوگ بڑی عجلت برتتے ہیں اپنی پہلی کتاب لانے میں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی عمر ہے. جیسے صابر ظفر صاحب کو دیکھیں گے تو ان کی ابتدا جو ہے وہ 4-5 سال کی شاعری ہے، اور وہ کتاب اب بھی بہت عمدہ ہے. اس طرح دیکھیں تو ظفر اقبال کی کتاب جو ہے آب رواں، وہ بھی 5-6 برس کی شعری ریاضت کی کتاب ہے. تو یہ کہنا، اور کچھ لوگوں نے 20 برس لگا دیے، 40 برس لگا دیے، کتاب لائے، وہ امپیکٹ قائم نہیں کر سکی. میں یہ بھی بتا دوں کہ اب سے پہلے جب ایک بہت بڑی ایک صف موجود تھی سینئرز کی، تو لوگ کتاب لاتے ہوئے بہت گھبراتے تھے، بہت ڈرتے تھے. 40 برس 50 برس جو ہے اس کے بعد بھی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی. یہ تو اب ہے، آپ جو چاہیں لکھیں، چھاپ دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو خالد بھائی کی اسی بات کے ساتھ میں اپنے بہت سے دوستوں سے کہوں گا کہ بہت ہو گیا، آپ کتاب لیں. جی میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. خالد بھائی آپ کا اشارہ اگر نعیم سمیر کی طرف ہے تو میں بھی کہوں گا کہ بھائی لے آؤ، اس لیے کہ اچھا سا کوئی موسم، اچھا سا کوئی عالم، یہ ہر بات کا رونا تو بیکار کا رونا ہے. تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ بہت آئیڈیل وقت اور حالات کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس سے ایک آئیڈیلزم بن جائے، آپ کے کام سے ہی بن جائے، تو وہ زیادہ اچھا ہے. جی بالکل. نعیم سمیر کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور بھی بہت سے ایسے دوست جیسے سلمان جن کو کتاب لے آنی چاہیے. سلمان ثروت نے جب گفتگو کی مجھ سے اور بات ہوئی تو میں نے ان کو بہت انکریج کیا، اور میں نے کہا کہ سلمان آپ بالکل نہ سنیں ادھر ادھر کی، آپ کتاب لے آئیں. اور میں نے اپنی مثال بھی دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان ثروت کے حوالے سے جو لوگ بھی کچھ کہتے رہے ہوں گے، لیکن وہ جب کتاب لائے تو وہ کتاب لانے کا فیصلہ ان کا بالکل درست ثابت، اور وہ بہت ان کے حق میں رہا. بالکل ایسا ہے. اور اب تو وہ تنقید بھی لکھ رہے ہیں، بڑے اچھے مضامین لکھتے ہیں. اور لیکن تنقید تو میں اسے نہیں کہوں گا، میں سچ کہوں تو تنقید تو میں بھی نہیں لکھتا. تنقید تو ہمارے بیشتر لوگ نہیں لکھتے ہیں. ہاں، مضامین، تجزیاتی مضامین کہہ لیں اسے، یا تاثراتی مضامین کہہ لیں. تنقید ذرا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلند بات ہے، اور بہت سے لوگ منہ پھاڑ کر اپنے آپ کو تنقید نگار بھی کہنے لگتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کیسا. خالد بھائی آپ کا یہ جو بے باک سا انداز ہے، اب دھڑلے سے بات کہہ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی کوئی مشکل پیش آئی؟ مشکلات تو بہت ہوتی ہیں.
मुनाफिकीन ने कुछ इस तरह से घेर लिया खुद अपने शहर में सच बोलना मुहाल हुआ। आहा, तो सच जो है वो क्या तो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, और सच बोलने की कीमत जो है वो आपको अदा करनी पड़ती है। आपने अदा की? बिल्कुल अदा की है। मैं अदब व फ़नून्नामा के हवाले से भी मैं बात करूं, और उसके अलावा भी मैं थोड़ा सा आउटस्पोकन सा हूं, पठान भी हूं क्योंकि, तो बसा औकात मेरा अच्छा। मैं कुछ सोचता बाज़ औक़ात कम हूं, और कुछ हम ऐसे जुर्रतमंद लोगों के दरमियान रहे जैसे उबैदुल्लाह अलीम, जमाल एहसानी, और जॉन साहब भी बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। तो ये वो लोग थे जो कि बिल्कुल भी तामुल नहीं करते थे, झिझक नहीं करते थे, सच बात को, हक बात को वो 100 लोगों की मौजूदगी में, 1000 लोगों की मौजूदगी में कह देते थे, 2 लोगों की मौजूदगी में वो कह देते थे। और मैं ये समझता हूँ कि तहजीब उसमें ज़रूर होनी चाहिए। मकसद सच बयान करने का ये नहीं होता कि आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हों, या किसी एक ज़ाती तौर पर किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हों, ये मकसद नहीं होता। आम तौर पर मैं भी जब गुफ्तगू करता हूँ अब्बास मुमताज़, तो आप अगर गौर करें तो मैं इज्तिमाई रवैयों पर बात करता हूँ, और शायरात पर गुफ्तगू करते हुए मैं बड़ा एहतियात करता हूँ कि नाम ना लिया जाए, चूँकि ख़वातीन हैं, शायरात हैं, उनकी तकरीम जो है हम सब पर फ़र्ज़ है। इसी तरह बुज़ुर्ग हैं अगर, या कुछ हमारे हमअसर हैं या बाद में आने वाले हैं, तो नाम लिए बग़ैर भी हम कोशिश करते हैं कि मसले को बयान करें ताकि उसकी कुछ इस्लाह, ज़्यादा इस्लाह हो सके। मतलब तो कोई सिर्फ ये है कि शोर मचा देना या किसी को बुरा भला कह देना, वो मकसद नहीं। खालिद, ये इसके हवाले से मैंने सवाल इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में रखा था। अदब व फ़नून्नामा आप खुद ले आए, तो चलें इसको यहीं पे निपटा देते हैं। तो अदब व फ़नून्नामा पे आपने डिफरेंट चीज़ों के हवाले से आपने बात की है, शायरी पे बात करते हैं, नस्र पे बात करते हैं, और भी बहुत से मौज़ूआत होते हैं। फ़नून लतीफ़ा के तकरीबन सारे ही शोबे तकरीबन उसमें आ जाते हैं, और बहुत रक़्स भी है उसमें, शो बिज़नेस भी है उसमें, मुसव्विरी भी उसमें है, शेर व अदब तो है। बिल्कुल, और साथ ही साथ बहुत से दिलचस्प वाक़यात भी आप सुनाते हैं माजी के। हमारे सीनियर जो मशाहिर गुज़रे हैं, शोरा हैं, उनके वाक़यात भी सुनाते हैं। तो अदब व फ़नून्नामा का रिस्पॉन्स कैसा है? एक तो ये बोल्ड या बबांग दोहल आपका जो एक इजहारिया है, इजहार का अंदाज़ है, उस पर एक तनकीद या कुछ आता है, वो तो आता है। इसके अलावा मोहब्बत करने वाले भी लोग हैं, कुछ सराहते भी होंगे, आपको तारीफ़ भी करते होंगे। हाँ, मोहब्बत करने वाले भी हैं, सराहने वाले भी हैं, मशवरे देने वाले भी हैं। आपको मैं सच बताऊं तो बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं हमारे जो कॉल करके बाद इनबॉक्स में निशानदेही करते हैं, कुछ ना कुछ समझाने की और मुझे रोकने की भी बहुत कोशिश करते हैं, और उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, इसलिए कि मुतनाज़ा होना कोई अच्छी बात नहीं है, मैं ख़ुद ये समझता हूँ। और मेरे बाज़ दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई तुम ये क्या गंडासा लेके खड़े हो जाते हो, सुल्तान राही बनते हो और बढ़ के मारते हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने असल काम की तरफ तवज्जो दो, काम करो। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं कहीं बोलना, चूँकि अब बोलना कम हो गया है और लोग निशानदेही भी करते हुए ज़रा घबराते हैं और खौफ में होते हैं कि यार अगर मैंने बात कर दी कम हो गया, तो पता नहीं क्या मेरे हवाले से रिएक्शन होगा, मतलब मुशायरों से मुझे काट दिया जाएगा, या कॉन्फ्रेंसों से काट दिया जाएगा, या दोस्तों में प्रॉब्लम होगा। तो देखें, मुशायरा मेरा मसला नहीं है, कॉन्फ्रेंसों में जाना मेरा मसला नहीं है, मुझे कहीं बुला लिया जाता है तो अच्छी बात है। बतौर शायर, बतौर अदीब ये ज़रूरी तो है ना, कॉन्फ्रेंसेस, मशायरे, महफिल बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं नहीं समझता कि इधर कोई 30-35 बरस में कोई हसरत रह गई हो ऐसी, जो कि मैं समझता हूँ कि यार मुझे ये भी करना है। सब कुछ देख चुके, मतलब बहुत शुरू से रेडियो मिल गया, बज़्म तलबा से रेडियो मिला, प्रमोट हो गया, सीनियर्स के प्रोग्रामों में आने लगे। पीटीवी से मैं आ रहा हूँ 87 से, नौजवानों यूथ के प्रोग्रामों में हम आए, उसके बाद वहाँ के मुशायरों में आने लगे, और फिर चैनल्स आ गए, डिफरेंट टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ शहर भर के मुशायरे पढ़े, आलमी कॉन्फ्रेंसों के मुशायरे पढ़े, सब जगह सब कुछ, तो सब चीज़ें देख ली, कर ली। लेकिन अब भी कहीं रिस्पेक्ट से बुलाया जाए और शहर की नुमाइंदगी का मामला हो तो हाजिर हैं, बिल्कुल आते हैं। खालिद भाई, शेरी मंजरनामे की भी मैं बात करूँगा। हमारी जो शेरी फ़ज़ा है,
بالخصوص میں صرف کراچی کی بات نہیں کروں گا، ہمارے پورے پاکستان کی میں بات کروں گا. تو یہاں کیا آپ مطمئن ہیں یہ جو رویے ہیں، ادبی رویے ہیں، اور آج کل جو مشاعروں کا ایک رجحان ہے، مشاعرے ٹھیک ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، یا کیسے دیکھتے ہیں آپ سچویشن اوور آل آپ کے لیے اطمینان بخش ہے؟ ہاں، اس پر ہم عباس ممتاز دو پہلوؤں سے بات کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا بہت ایک بنیادی عنصر کے طور پر آیا ہے سامنے. آج سوشل میڈیا نے آپ کو جو ہے ایک فرد کو جو ہے ایک ایسا فرد بنا دیا ہے جو ایک جیسے ادبی رسائل ہوا کرتے تھے، جی اس میں وہ سرورق پہ کچھ لوگ چھپا کرتے تھے یا پس فرق پہ چھپا کرتے تھے یا اندر ان کی غزلیں آیا کرتی تھیں، آج یا کسی چینل پر جا کے مشاعرہ پڑھا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا نے فیس بک، واٹس ایپ اور جو دیگر آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اس میں آپ کو ایک ایسی صورتحال میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج آپ اپنی کوئی غزل ریکارڈ کریں اور آپ ٹیگ کر دیں 100 لوگوں کو، تو آپ اچھے خاصے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، دنیا کی سرحدوں کی یا شعر ایک لگا دیں یا پوری غزل لگا دیں، اور پوری دنیا کے لوگ آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ بھی ان کے کانٹیکٹس میں ہیں. پہلے کتنا وقت لگتا تھا رسائل بھیجنے میں؟ بہت یہ زبردست کام ہے. پوری دنیا سے اس نے گلوبل ولیج بنا دیا سوشل میڈیا نے. اور بہت سے لوگ تو یہ ہے کہ چھینک آ گئی تصویر کے ساتھ خواتین لگا میں یہ کہنے والا تھا کہ 200-500 ان کے لیے کامنٹس آ جاتے ہیں. اور بسا اوقات بہت سنجیدہ آدمی اپنے بڑی نازک سی غزل لگاتا ہے، اس پر کوئی 50 کامنٹس بھی نہیں آتے. تو یہ ناانصافی ہے. لیکن اس میں ابھی کیونکہ روا روی ہے اور ہم ابھی طے نہیں کر پا رہے کہ ہمیں سنجیدہ روی کیسے قائم کرنی ہے اور لٹریچر کے معیار کو کیسے سامنے رکھنا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک زمانے میں ڈائریاں ہوا کرتی تھیں جو کہ کالج میں، یونیورسٹیز میں طلبہ اور طالبات لکھا کرتے تھے. اب وہ ڈائریاں سوشل میڈیا پر آ گئی ہیں. جو لکھتا ہے آدمی کچا پکا جیسا بھی ہے وہ اس پہ ڈال دیتا ہے، اور رسپانس تو اس کو ملنا ہی ہے. اگر وہ کوئی خوش شکل خاتون ہیں تو بھئی سبحان اللہ ہے، اور کسی کے اگر بہت زیادہ کانٹیکٹس ہیں اور بہت زیادہ سوشلی وہ، یہ تو ٹوٹلی پی آر کی گیم ہے نا. آپ کی فیس بک میں جتنے بھی اویئر ہے تو وہ ظاہر ہے کہ، اور اگر کلام میں جان ہے تو پھر اس کو ایسے لوگ بھی لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں جو آپ کو نہیں بھی جانتے. بالکل ایسا ہے. تو یہ دونوں باتیں. اچھا، اس میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں، وہ مشاعرے جو ہیں اس سے بھی سوشل میڈیا بوسٹ کرتا ہے ان کو، ایسے مشاعروں کو، ایسے نشستوں کو، ایسے چیزوں کو. تو اس سے اور ان کی ویلیو بڑھ گئی ہے. اور ایک گونج جو ہے وہ ایک مشاعرے کی جو پہلے ایک جگہ پر ہو کر ختم ہو جاتا تھا اور کہیں اخبارات میں کوئی چھوٹی 1-2 سطر کی خبر آ جاتی تھی، اب وہ 2 ہفتے تک 3 ہفتے تک اس کو آپ شور مچا سکتے ہیں اس مشاعرے پر. تو یہ اچھا ہوا ہے. مشاعرے ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں. لیکن خالد بھائی 2-3 ہفتے نہیں، میرا خیال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے مشاعرہ تو ہو کر ختم ہو گیا، اصل گیم تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ انداز بیاں جو ہے یا دوسرے مشاعرے ہیں وہ سال بھر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ میرے خیال بہت اچھی کرنی چاہیے، اس میں بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے خالد بھائی یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اگر پاکستانی کی بات کریں، پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پر تواتر کے ساتھ مشاعرے اور بڑے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں. آج فیصل آباد میں ہو رہا ہے تو کل گوجرانوالا میں ہو رہا ہے، لاہور، سرگودھا، اسی طرح سے بہت سے شہروں میں ہوتے ہیں. کراچی کے اندر جو ایک مشاعروں کا سلسلہ تھا، جو ایک وقت تھا کراچی ایک شعر و ادب کا شہر ہوا کرتا تھا، آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ کافی کمی آئی ہے اس طرح سے پروگرامز؟ دیکھیں، پنجاب کو ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ پنجاب کے بڑے شہر جو ادبی مراکز ہیں، مثلا لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، سرگودھا ہے، اور بڑے مراکز پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، پھر ان کے مضافات ہیں، وہاں بہت شعر بھی اچھا پروڈیوس ہوتا ہے. اور پھر وہاں مشاعروں کی ایک چین ہے، اور وہ سرکاری سطح پر مشاعرے ہوتے ہیں، ان میں پیمنٹس بھی ہوتی ہے اور بہت اچھے مشاعرے ہوتے ہیں، اور آڈینس بہت زبردست ہوتی ہے وہاں جو سننے کے لیے آتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں، بالکل، کیونکہ وہ تسلسل سے روایت کے ساتھ چل رہا ہے. اچھا، ہمارے ہاں کراچی میں، سندھ کے اندر یہ صورتحال ایک وقت تک قائم رہی. حیرانی ہوگی آپ کو کہ لاڑکانہ، خیرپور، حیدرآباد سندھ اور اور بہت سارے شہر سندھ کے، وہاں مشاعرے ہوتے تھے.
اور کراچی کے شعرا بھی جاتے تھے اور اردو سندھی مشاعرے ہوتے تھے, وہاں کے شعرا بھی آتے تھے, لاڑکانہ, خیرپور, بہت یہ سب چیزیں. لیکن ہمارے ہاں پھر جب سیاسی حالات ایسے ہوئے, کچھ اور دیگرگوں ہوئی صورتحال, تو مشاعرے ایسا ختم ہو گئے اور ہم آپ سکڑ کے رہ گئے کراچی یا سیاد حیدرآباد تک. اور کبھی کبھی مشاعرے آس پاس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اب کراچی رہ گیا ہے. کراچی بھی جو ہے بڑے ادارے جو یہاں موجود ہیں وہ بڑے اچھے مشاعرے کرا لیتے ہیں, لیکن وہ سال میں ایک آدھ بار ہوتے ہیں. اور کچھ ادبی تنظیمیں ہیں, بہت ساری ادبی تنظیمیں, پاکٹ تنظیمیں ہیں, اور اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تنظیمیں بنانے کا ایک بڑا فیشن چلا ہوا ہے. اور ایک سوال میں آپ سے شعرا کے ساتھ ساتھ پہلے آپ اپنی بات میں بتاؤں, شعرا کے ساتھ ساتھ شاعرات بھی جو ہے اس میں کودی ہوئی ہیں, اور ہر شاعرہ لگتی ہے کہ اس نے ایک پاکٹ تنظیم بنائی ہوئی ہے. اور ایک شاعرہ نے بہت, میں نے ایک بیان بھی کیا تھا کہ بہت روتے ہوئے بتایا کہ جناب میں تو 14 سال سے شعر کہہ رہی ہوں اور 5 سال سے میری ادبی تنظیم قائم ہے, اس کے باوجود مجھے بہت پہلے پڑھوایا گیا ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نہ تو کام آ رہا ہے آپ کو 14 برس کی جو ہے وہ ریاضت جو کہ بکواس پر مبنی ہے, اور نہ تو کوئی پاکٹ سائز تنظیم پر مبنی صورتحال آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے. آپ کو بڑھا سکتا ہے صرف آپ کا اچھا شعر, اچھا کلام, باقی سب بیساکھیاں ہیں کام نہیں آتی. پاکٹ سائز تنظیم کا تو میں اس حوالے سے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کی رائے ہے. لیکن میں ایک سوال ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ خواتین ہیں انہوں نے یہ بنا رکھی ہیں, مرد بھی پیچھے نہیں ہے اس میں, ایک شخص نے بنا رکھی ہے, اب ہم جینڈر کی بات ہی نہیں کرتے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ادب کی ترویج کے لیے, ادبی پروگرامز کے لیے کوئی بھی آرگنائز کرے؟ یہ بہتر نہیں ہے اگر ادب کی ترویج اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اگر وقت دیتے ہیں عباس ممتاز, اگر ادب کی ترویج بنیادی مرکز اور نقطہ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن وہ ہے نہیں نا. وہ یہ ہے کہ اپنی شخصی طور پر تشہیر ہے. آپ آ گیا, آپ نے باہر کا آدمی آ گیا, تو آپ نے ذاتی مراسم بنانے کے لیے آپ نے فوراً اپنی تنظیم نکالی پاکٹ سے اور کر لیا پروگرام, یا ایک آدھ دفعہ کر لیا, سوشل میڈیا بھی شور مچا دیا. نیت صحیح نہیں ہے, خوش نیتی ہونی بہت ضروری ہے. ادب میں بددیانتی نہیں چلتی ہے. آپ کسی بھی سطح پر آپ اپنے شعر کے ساتھ بددیانت ہوں گے, آپ ادب کے ساتھ بددیانت ہوں گے, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بددیانت ہوں گے, آپ کسی کو کونیاں ماریں گے, آپ کسی کے ساتھ ناجائز کام کریں گے, سب پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے خالد, شاعروں کی میں بات کر رہا تھا اور ادبی پروگرامز کی, آپ نے کانفرنسز کا بھی ذکر کیا. بالخصوص جو بڑے ہمارے ادب کے مراکز ہیں, جیسے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان میرا خیال ڈیلیور کر رہا ہے, اور وہ تواتر کے ساتھ ایک عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جو میرا خیال ہے اردو دنیا کا سب سے بڑا ایک لٹریری ایونٹ ہے. دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور وہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے 14 کانفرنسیں ہیں ان کی, اور سب بہت شاندار ہیں. بالکل, یہاں تک کہ کووڈ کے دوران جب کہ زندگی اور موت کا مسئلہ لوگوں کا بنا ہوا تھا, ڈپریشن پورا چھایا ہوا تھا, اور دنیا بھر کے ہمارے بزرگ بہت سے گزر گئے تھے, اس وقت بھی آرٹس کونسل نے ہمت کی اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور وہ کانفرنس ہوئی. بالکل, اور اس میں ہم آپ بھی گئے اور ماسک لگا کے گئے, اور ہم تو بالکل مجھے یاد ہے وہ مشاعرہ میں نے بھی نوجوانوں کا پڑھا تھا, اس میں بہت ورچوئل قابل قدر بات ہے. بہت ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں آرٹس کونسل کی, اور احمد شاہ صاحب کی خدمات خراج تحسین ان کو پیش کرنا چاہیے کہ وہ ون مین آرمی ہیں. بہت اچھی خدمات ہیں, بہت اعلیٰ خدمات ہیں, اور بہت یادگار خدمات ہیں. ڈیفینیٹلی, اور یہ خراج تحسین آپ نے پیش کیا اور وہ ویل ڈیزرونگ ہے. شاہ صاحب, آپ کے بھی ان کے بہت لمبے چوڑے پلانز ہیں, وہ آنے والا وقت ہے اور ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ایک اور چیز میں اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھوں گا کہ کراچی کا ایک اور بہت بڑا مشاعرہ ساکنان شہر قائد, اس کا تسلسل برقرار نہیں رہ پاتا. ہوتے تو ہیں بڑے شاندار عالی شان پروگرامز ہوتے ہیں, پورا شہر نکلتا ہے, لیکن وہ تسلسل بیچ میں ربط ٹوٹ جاتا ہے. اس کے تسلسل کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, اور اس طرح کے دیگر پروگرامز, دیگر جو سرکاری ادارے ہیں یا غیر سرکاری, ان کو سامنے آنے کی کتنی مختصراً میں یہ کہوں کہ عباس ممتاز کے اظہر عباس ہاشمی صاحب شہر قائد کے جب تک کنوینئر رہے, وہ مشاعرے بہت تسلسل سے چلتے رہے, بہت اچھے مشاعرے ہوئے, اور 5,000 کی تعداد رہی, اور پوری دنیا سے لوگ آئے.
لیکن جو تعطل میرے خیال میں آتا رہا ہے وہ شہر کے حالات اور سیاسی حالات اس کا بنیادی سبب رہے ہیں. لیکن انہی حالات میں آرٹس کونسل آف پاکستان اپنے تواتر سے پروگرامز کرتی رہی ہے. اچھا، اب اس میں کچھ ان کے انتظامی امور میں کچھ شخصیات کا آپس میں بھی کچھ معاملات ہیں، کچھ گروپنگ بھی ہو سکتی ہے، میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن ابھی انہوں نے کیا ہے لاسٹ ایئر، اور دعا کی جانی چاہیے کہ ہونا چاہیے مشاعرہ. اس میں میں پڑھوں، آپ پڑھیں، ہم نہ پڑھیں، لیکن وہ مشاعرہ اس کی روایت برقرار رہنی چاہیے، اور تاکہ شہر کی ثقافتی ادبی زندگی جو ہے وہ فعال ہو سکے. ایک بڑا مشاعرہ بہت ہلچل پیدا کرتا ہے، بہت مثبت اثرات پیدا کرتا ہے. بالکل، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ مشاعرہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن آرٹس کونسل کا مشاعرہ ریگولر اور پراپر ہو رہا تھا. اب یہ مشاعرہ ایک برانڈ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. اب انتظار ہوتا ہے سال بھر کہ آرٹس کونسل کا مشاعرہ کب آئے گا. بہت بڑی تعداد میں دیکھیں آتے ہیں نا لوگ، پوری کانفرنس میں آتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مشاعروں میں آتے ہیں. تو یہ سب اس ساکھ اور اس روایت کو آگے لے کے چلنے کی وجہ سے ہی ہے، جس میں محنت بہت زیادہ ہے. خالد، شارٹلی ٹائم بہت ہو گیا، میں بس یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے کراچی کے شاعر کی آواز شہر سے باہر اور پھر ملک سے باہر اس طرح سے نہیں پہنچ پا رہی جیسا کہ کراچی کا نوجوان یا کراچی کا شاعر ڈیزرو کرتا ہے، بغیر کسی جینڈر کے، بغیر کسی ایج ڈفرینس کے. کیا وجہ ہے کہ کراچی کے ہم ایک دو نام تو ہیں جو ہماری بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، کراچی کی آواز کو باہر پہنچاتے ہیں، لیکن زیادہ نام سامنے نہیں آ پاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ باہر سے مراد یہ ہے کہ دو باتیں ہیں. باہر سے مراد ایک یہ ہے کہ ملک سے باہر، ایک ہوتا شہر سے باہر بھی، ایک ہوتا ہے اور ملک شہر سے باہر. جی جی، دونوں کا پہلا مرحلہ تو میرے خیال میں شہر سے باہر ہونے کا ہے، یعنی باہر جانے کا، متعارف ہونے کا ہے. اصل میں پہلے یہ کام ادبی رسائل بہت اچھی طرح کرتے تھے. اب سوشل میڈیا ہے، بہت کردار ادا کیا یقیناً اوج کمال نے کوشش کی اور نئی نسل کے مشاعرے انہوں نے یہاں کر کے دکھائے. جی جی، دنیا ادب. اور عباس تابی صاحب نے ایک مشاعرہ نئی نسل کا کیا، جس میں کراچی کے تقریباً 12-15 لوگ گئے وہاں اور مشاعرے بھی پڑھے. لاہور میں؟ جی ہاں، لاہور میں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اوج کمال کی تعاون سے اور مشترکہ کاوشیں تھیں. تو پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ یوتھ کو آپس میں روابط بنانے پڑیں گے. جب یوتھ جو ہے وہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، فار ایگزامپل عباس ممتاز یہاں بیٹھے ہیں، لاہور میں ایک شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، ملتان میں ایک شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، جو نوجوان ہیں آپ کی ہم عمر ہیں، پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرگودا میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا جڑاؤ ہونا چاہیے، آپ قریب آنے چاہیے، آپ کی دوستیاں مستحکم ہونی چاہیے. آپ انہیں ذاتی طور پر بلائیں، آپ وہاں جائیں، ایک آپ کی فضا بنے، ایک ان کی فضا بنے، یعنی ایک انفرادی سطح سے ایک اجتماعی فضا بنے. جب یہ ڈیولپ ہوگی، اسی طرح سے ملک سے باہر جب یہ ڈیولپ ہوگی، آپ اپنے شہر سے باہر نکل کے اور شہروں میں جا کے مشاعرے پڑھیں گے، آپ کی گونج بنے گی، تو پھر آپ زیادہ نظروں میں آئیں گے. یہ کبھی نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے آپ کو باہر لے جائے اور آپ کو پیش کر دے. جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قسمت بہرحال اپنی جگہ ہے، ایسا ہو تو ویل اینڈ گڈ ہے. کراچی کے شاعر کی اپنی کتنی غلطی ہے اس میں؟ شاعر کا جو ایک نرگسیت ہے نا، اور جو اس کی انا ہے، اور جو اس کی معاملہ فہمی اس میں کمی ہے، وہ میرے خیال میں اس کو، وہ سوچتا تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اپنے خول میں اور اپنے اظہار میں پھنسا رہ جاتا ہے، اور وہ اپنی ناک سے آگے دیکھنا پسند نہیں کرتا، جبکہ حقیقت پسندانہ چیزیں بالکل مختلف ہیں. جی جی، اتنی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو ریپ اپ کریں، لیکن لاسٹ میں آپ کی نثری تخلیقات کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. آپ کی 4 کتابیں ہیں، آپ نے نوجوان نسل کے حوالے سے بہت سے ہم نام جمع کیے، اور رفاقتیں کیا کیا ایک بڑی شاہکار کتاب ہے، اس میں بہت سے شعراء کو آپ نے شامل کیا. مصوران خوش خیال مصوروں کے حوالے سے اب سب دیکھیں گے. تھیٹر کی کتاب، وفور ناول، پوری نثر کے حوالے سے اگر آپ کنسائزلی جواب دینا چاہیں، کیسا رسپانس رہا اور کتنا لوگوں نے پسند کیا، کتنی تنقید کی؟ بالکل یہ ہے کہ ایک اپنے آپ کو دریافت کرنے کا عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جہد ہونا چاہیے. ہم صرف غزل کہیں اور غزل تک محدود ہو جائیں، یا تو پھر غزل ایسی کہہ دیں ہم کہ پھر وہ اس کا بہت شور مچے، یا نظم. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں آزمانا چاہیے. میری نثر جو ہے وہ اپنے آپ کو آزمانے اور اپنے آپ کو دریافت کرنے کا عمل ہے. رفاقت کیا کیا سے وہ سفر شروع ہوا اور بہت اچھا رسپانس رہا.
اور دوسرا حصہ کب آ رہا ہے؟ دوسرا حصہ تقریباً 80% مکمل ہو چکا ہے، اور پنجاب کا بہت اس میں بڑا حصہ شامل ہوگا، ہمارے جو وہاں کے دوست ہیں، احباب ہیں، اس لیے کہ پہلے حصے میں کراچی بہت زیادہ تھا۔ اچھا، اسٹریٹ تھیٹر آ گئی، اس کے بعد مصوران خوش خیال 5 ہمارے مصوروں پر گفتگو اس میں ہے۔ وفور ایک ایسا ناول ہے جو میں نے ذرا ڈرتے ہوئے لکھا تھا، اور مجھے کووڈ کے دوران میں نے لکھنے کا مجھے خیال آیا، اور کئی بار میں نے لکھا اور کئی بار اس کو کاٹا، اور پھر اس کے کریکٹرز اور اس کی چیزیں، تو 1.5 سال میں جو ناول بنا، جس میں کووڈ بھی ایک بڑا حصہ اس کا ہے، اور اس میں 2 لکھنے والے جو ہیں وہ ایک ہی عصر میں ہیں، اور ایک تھوڑا جونیئر ہے جو مرکزی کردار ہے نبیلہ جہاں، اور ایک اس سے تھوڑا سینئر ہے علی جمال، اور ان کے درمیان ایک مکالمہ ہے جو دراصل ایک دوسرے کو دریافت کرنے کا عمل ہے، دیکھا جائے تو ایک مرد اور ایک عورت کو، اور وہ مکالمہ چلتا ہے، گفتگو چلتی ہے۔ تو اس ناول میں بہت کچھ ہے، بہت سارے تجربات ہیں، اس کا بیانیے میں بہت ساری چیزیں ہیں، خودکشی بھی آ گئی ہے اس میں، کووڈ بھی آ گیا ہے، کراچی کے حالات بھی آ گیا، مکالمہ بھی آ گیا، سب کچھ ہے۔ وہ ناول ضرور پڑھیں، اس کا بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ پوری بات آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ یہ ناول ضرور پڑھیں۔ خالد بھائی کی شاعری تو آپ پڑھتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، ناول بھی ضرور پڑھیں اور اس پر بتائیے گا کہ کیسا ہے۔ لیکن آخر میں جاتے ہوئے خالد بھائی $1 ملین کویسچن رہ گیا، اور وہ یہ تھا کہ ادبی تنظیمیں مشاعروں کے حوالے سے جب میں نے سوال کیا تو ایک ٹرینڈ عام ہو گیا ہے بدقسمتی سے کراچی میں کہ وہ شاعر کو اعزازیہ نہیں دیتے، جبکہ پوری دنیا میں اعزازیے کا چلن اب عام ہو گیا ہے، اعزازیہ دیا جاتا ہے، اسپیشلی کنوینس کا ارینجمنٹ ہے۔ خالد بھائی اس کا شارٹ لسٹ۔ دیکھیں، یہ بالکل ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ رہا ہے، یہ اب سے نہیں ہے، فراق گورکھپوری جوش ملی آبادی کے زمانے میں بھی تھا، اور ہمارے ہاں بھی شروع سے رہا یہ۔ اب جانے کیوں اس میں ایسا آ گیا ہے کہ وہ بڑا ان کو حیرانی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ شاعر کی وقت کا، اس کی قدر و قیمت کا، اس کی ویلیو کا مسئلہ ہے، اسے آپ اعزازیہ دیں۔ آپ طبلے والے کو دیتے ہیں، آپ ہارمونیم والے کو دیتے ہیں، آپ نعت خواں کو دیتے ہیں، آپ ایک مقرر کو دیتے ہیں، تو شاعر کو اس سے محروم نہ کریں۔ اور دوسری میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ جو یہ لکھنے کا بھی عمل ہے، بعض اوقات تقریبات ہوتی ہیں، باہر سے کوئی آتے ہیں صاحب، $ڈالرز اور پاؤنڈز جو ہیں کوئی ایک آدمی لے کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی آپ کو دینے چاہیے۔ اگر آپ تقریب کر رہے ہیں، شعراء کو بلا رہے ہیں، وہاں بھی آپ پیسے دیں۔ آپ ان کی کتاب کی تقریب کر رہے ہیں تو وہاں بھی پیسے دیں۔ آج کا دور جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ اس کو نظر انداز نہ کریں، یہ لکھنے والے کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ اچھا خالد بھائی، اس ضرور کریں۔ چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آرٹس کونسل آف پاکستان پھر گھوم پھر کے حوالہ وہ آ جاتا ہے، بیکاز وہ کام ہی اتنا اچھا کر رہے ہیں کہ نظر پھر وہاں جا کے رکتی ہے۔ ابھی لاسٹ جو عالمی اردو کانفرنس تھی اس کے اندر آرٹس کونسل نے تمام شعراء کو اکراس دی بورڈ پے کیا، پہلے بھی پے کرتا تھا لیکن اس بار بہت ہینڈسم اماؤنٹ پے کی ہے، بالکل بہت ہینڈسم اماؤنٹ پے کی ہے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب میں بھی وہ ایک انویلپ ریسیو کیا تو کہنا یہ تھا کہ اگلی بار اس سے بھی بہتر ہم کریں گے۔ تو یہ ایک ول ہے نا، بہت خوشی کی کرنے کی ول ہے۔ دیکھیں، آرٹس کونسل ایک بڑا ادارہ ہے، آرٹس کونسل کو آپ کسی بھی دوسری آرٹس کونسل سے ملا نہیں سکتے۔ یہ ایک انٹرنیشنل آرٹس کونسل ایک طرح سے دیکھا جائے تو احمد شاہ صاحب نے اور ان کے رفیقوں نے اس کو بہت بلندی تک پہنچا دیا ہے، بجٹ بھی بڑا ہے، اور لوگ تیار رہتے ہیں اس کو پیسہ دینے کے لیے کیونکہ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آنیسٹلی آگے پہنچانا بھی تو ایک کمال کی بات ہے۔ احمد شاہ آرٹسٹوں کا، شاعروں کا، سب کو نہ صرف یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں، ان کے مسائل جانتے ہیں، بلکہ ان کے لیے کچھ کرنے کا ان کے اندر جذبہ موجود ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ، خالد معین ہمارے ساتھ موجود تھے، ICA۔ اچھا، لیکن یہاں ایک بات، یہ ہم ICA ٹی وی جو ہے، جو کینیڈا کا ٹی وی ہے، اور یہ شعیب ناصر صاحب کا جی شعیب ناصر صاحب ٹی وی اور چینل ہے، اور انہی کی طرف سے یہ انٹرویو ہو رہا ہے۔ سلیم عباسی صاحب یہاں موجود ہیں، کامران یہاں موجود ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں، اور خوشی کی بات ہے، اور دعا گو ہیں کہ یہ چینل اور ترقی کرے، اور مزید جو ہے آپ اس طرح انٹرویوز ہوں، اور دنیا بھر میں آپ جو ہے علم و ادب کی جو شمعیں ہیں ان کو روشن کریں اور پھیلائیں۔ خالد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ بہت عنایت، خاص طور پہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ بس ممتاز، بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا مکالمہ ہوا، بہت اچھا مکالمہ ہوا، مجھے بہت مزہ آیا، اور میں جب یہ اپلوڈ ہوگا تو میں اس کو دوبارہ اسپیشلی دیکھوں گا بھی۔ آپ بھی سب دیکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔